الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے ہیں، جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مبارک ہو مومنو، آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اسی لیے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب برات۔ معزز سامعین حضرات، یہ ماہ مکرم شعبان المعظم ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مہینہ بڑی عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں
اکثر روزے رکھا کرتے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے شعبان کے روزے رکھتے، سوائے تھوڑے دنوں کے سارے شعبان کے روزے رکھتے. ماں سبات بالسنہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضرات محترم، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ محبوب تھا، اسی لیے اس میں زیادہ روزے رکھتے رہتے. اور اس کے متعلق فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. محبت کا یہ اصول ہے کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک عاشق سے پوچھا کہ تم نے بہت سے شعروں کو دیکھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ ان شعروں میں سب سے زیادہ اچھا شعر کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ شعر سب سے زیادہ حسین ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے. محب کی نگاہ محبوب کی ہر چیز پر ہوتی ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے شعر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک سے فرمایا اے محبوب مجھے تیرے شعر کی قسم. اور قسم ہے اسی لیے نہیں کھائی کہ یہاں بیت اللہ شریف، حجر اسود کا جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم ہے، یا صفا و مروہ کی پہاڑیاں جو کہ شعائر اللہ ہیں. اسی لیے قسم نہیں کھائی کہ یہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے، اسی لیے نہیں کہ یہاں عرفات کا مقدس میدان ہے، اسی لیے نہیں قسم کھائی کہ یہاں مزدلفہ مینا ہے، بلکہ اسی لیے قسم کھائی اے محبوب ہم نے شعر کی قسم کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ تم اس شعر میں جلوہ فرما ہو. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان اس مقام کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ساتھ محبت فرمائی، جبھی تو فرمایا کہ محبوب مجھے تیرے مقدس شعر کی قسم، اسی لیے کہ شعر مقدس نے تمہارے قدموں کے بوسے لیے ہیں. سرکار اعلی حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، اللہ جل شانہ نے جو عظمت و شان آپ کو عطا فرمائی وہ نہ تو پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شعر کی قسم اٹھائی، تمہارے کلام پاک کی قسم کھائی. اسی لیے غلامان مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ محبوب پاک کی ہر شے کو محبوب جانتے ہیں. دیکھیے حدیث پاک میں موجود ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی، چنانچہ آپ کے گھر اپنے خادم خاص حضرت انس کے ساتھ تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس کے گھر تشریف لے گئے اپنے خادم خاص حضرت انس کے ساتھ. صاحب کھانا نے جب کھانا پیش کیا تو اس میں جو کی روٹیاں اور شوربہ جس میں خشک گوشت اور کدو شریف تھا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق کدو شریف بڑی رغبت سے تناول فرما رہے ہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ حضور کو کدو شریف بہت پسند ہے.
چنانچہ حضرت انس صاحب یہ رسول فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں بھی کدو شریف سے محبت کرنے لگا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے شعبان المعظم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان الشہری۔ تو اہل محبت نے شعبان کے مہینے کے ساتھ محبت قائم کر لی۔ محبوب کی ہر شے محبوب ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ شعبان المعظم سارا ہی عظمت و برکت والا ہے۔ ہم اس کو شعبان المعظم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، مگر اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو بڑی برکت والی ہے، جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ 25ویں پارے رکو نمبر 14 کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں روزی اور اس کا پروگرام اور اعمال و افعال کا پروگرام فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مصائب و آلام کا پروگرام اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا گیا کہ شعبان المعظم کے آپ کے روزے دار رہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ شب برات وہ رات ہے جس میں سارے سال میں واقع ہونے والے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے اس رات کو عبادت و ریاضت، توبہ استغفار میں گزاریں۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیو، شیخ کے محقق شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں حدیث نقل فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو قیام فرمایا، پھر اس قدر دراز سجدہ فرمایا کہ میں یہ گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں آپ کے پاس پہنچی اور پاؤں انور کے انگوٹھے مبارک کو دبایا، ہلایا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو جنبش دی اور اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھایا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، عائشہ تم نے گمان کیا ہے کہ رسول خدا نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں، بلکہ میں نے آپ کے سجدے کی درازگی سے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، مطلب یہ ہے اور راتوں سے زیادہ اس رات میں توجہ فرماتا ہے، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور طالبان رحمت پر اپنی رحمت فرما کر بخش دیتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو
عبادت و ریاضت میں گزارا، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صاحب یہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے نا، اس میں قبرستان لوگ جاتے ہیں تو اس میں کیا بہتر ہے بندوں کے لیے؟ جو بندے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں، مگر حضور نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس رات قبرستان جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، پھر جلدی ہی اٹھ گئے۔ جبکہ یہ رات میری بھاری کی تھی تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے کیا دیکھا، آپ بقیع شریف، یہ مدینے کا قبرستان ہے، اس میں تشریف لے گئے اور سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے مجھے دیکھا فرمایا عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ میں نے تم پر ظلم کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجل فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے ان کے حق میں بلائی شب براءت۔ صلو علی الحبیب